پیغمبر کی بیویوں کو عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور آپ حیران ہو جائیے جہاں سے ان کو نمونہ بنانا شروع کیا، سب سے پہلی بات یہ کی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے اللہ کے پیغمبر کی بیویوں آپ عام عورتوں کے جیسی نہیں ہو۔ ایک عام امتی کی بیوی ہے، ایک پیغمبر کی بیوی ہے، فرق تو زمین آسمان کا ہے نا۔ جس طرح ایک عام آدمی میں اور نبی میں فرق زمین آسمان کا ہے، اسی طرح کسی عام آدمی کی بیوی میں اور نبی کی بیوی میں فرق زمین آسمان کا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ قائم کرنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلی بات سمجھائی لستن کاحد من النساء، عام عورتیں نہیں ہو آپ، نبی کی بیویوں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نبی کی بیویوں کا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، جس طرح نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، نبی کی بیویوں کا انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ ہمارے رشتے پسند کرتے ہیں ہمارے چاچے، بابے، تائے، نانے، ماسیاں، پھوپھیاں، گھر کے لوگ، ہمارے والدین، لیکن نبی کا رشتہ اللہ خود پسند کرتا ہے۔ کائنات کے امام کی وہ مشہور حدیث ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، عائشہ آپ سے میرا نکاح ہونے سے پہلے 3 راتیں مسلسل اللہ مجھے خواب میں آپ کی تصویر دکھاتے رہے۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی کی بیوی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور یہ بات آج کے بعد یاد رکھیے گا، جس طرح نبی اپنی امت کے مردوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح نبی کی بیویاں، نبی کی ساری جو عورتیں ہیں، وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہی ان اتقیتن، اللہ کا خوف رکھو، یہ بنیاد ہے دنیا کے ہر قانون کی۔ جب تک دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو 100% بندہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی وجہ سے نا اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا، ساتھ تقوی کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، عام زندگی کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا۔ جب تک تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، یہ بات یاد رکھیے گا، تقوی کا مطلب صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی، یہ 100% دل میں موجود نہ ہو بندہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا۔ چونکہ بے شمار موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر نہ کوئی بندہ دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی کیمرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی عدالت دیکھنے والی ہوتی ہے، نہ کوئی حکمران دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ایک چیز ہے جو بندے کو گناہ سے بچا سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے بنیاد ہر چیز کی اللہ کا خوف ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد نمونہ بنانا شروع کیا، تو بڑی ایک پیاری بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ سب سے پہلا کام جو نبیوں کی بیویوں کو کہا، نبی کی بیویوں کو کہا نمونہ بننا ہے، اس کا آغاز اللہ نے پردے سے کیا۔ آپ حیران ہو جائیے، نماز کا حکم بعد میں ہے، زکوٰۃ کا حکم بعد میں ہے، لیکن مومن عورتوں کے لیے جب اللہ کے نبی کی بیویاں نمونہ بنی ہیں تو سب سے پہلا حکم اللہ نے پردے کا دیا۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ لیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ پردے کی ابتدا اس بات سے کی ہے کہ آپ نے جب مردوں سے بات کرنی ہے تو آپ کی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، ایسے لہجے میں مردوں سے بات نہ کرو کہ کسی کے دماغ کا کیڑا بڑا ہو جائے، ایسے لہجے میں مردوں سے بات نہ کرو کہ شیطان کو کہیں نہ کہیں داؤ لگانے کا موقع ملے۔ الفاظ کے اندر مٹھاس نہ بھرو، الفاظ کے اندر شائستگی،
آواز کے اندر وقار، آواز کے اندر حجاب، پردہ، اور آواز کے اندر اتنی سنجیدگی ہونی چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا شیطان بھی اپنے مقصد کا مطلب نہ نکال سکے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، میں کہتا ہوں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ چہرہ تو بعد میں آئے گا نا، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور اللہ نے آغاز ہی یہاں سے کیا ہے۔ بلکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی ختم کر دی۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسند بزار میں امام ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ان المرأۃ عورۃ، ساری کی ساری عورت ہی پردہ ہے۔ اور پوچھ لیجئے گا کسی سے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ عورت کا معنی کیا؟ پردہ۔ فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت پردہ ہے، ساری کی ساری۔ ایک حدیث میں روایت یہ بھی ہے، الفاظ یہ بھی ہیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے، آپ نے فرمایا ان المرأۃ کلھا پردہ، کلھا عورہ، یہ عورت جو ہے وہ ساری کی ساری پردہ ہے۔ حضرات آپ ایک چھوٹی سی مثال پہ غور کریں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام کو عورتوں کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے، یہ اسلام کے ذہن میں عورت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کے لوگ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ زہر اور یہ گندگی پیدا کر رہے ہیں۔ پردے کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت کی کوئی قدر کم ہے یا عورت کا کوئی احترام کم ہے۔ سادہ سی مثال میں سمجھاتا ہوں، بچوں کو کلاسز میں بھی سمجھایا کرتا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ بازار سے کئی دفعہ بہت ساری چیزیں خرید کے لاتے ہیں، آپ نے سبزی خریدی ہے، آپ نے کوئی عام سی چیز خریدی ہے، تو آپ سادہ سے شاپر میں لے کے آتے ہیں، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ساروں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، ساری دنیا کی نظر پڑ رہی ہے نا، کوئی پرواہ نہیں، کسی کو پتہ چلے کسی کی نظر پڑے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، کبھی سونا بھی اس طرح لے کے آئے ہو؟ آپ نے دیکھا کبھی کسی آدمی کو سونا اس طرح لے جاتے ہو؟ سادہ سے شاپر میں لٹکایا ہو اور ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہو کہ سونا لے کے جائے؟ کوئی میری ماں بہن مجھے بتائے کیا کبھی اس طرح سونا لے کے آئے ہو؟ نہیں لائے۔ وہ تو بڑا پیک کر کے لاتے ہو، چھپا کے لاتے ہو، کوشش ہوتی ہے کسی کی نظر ہی نہ پڑ جائے۔ پیسہ قیمتی ہے نا تو چھپا کے جیب میں رکھتے ہو۔ بالکل اس سادہ سی مثال سے سمجھ جاؤ، عورت اسلام کے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نظر نہ پڑے، ہر ایک کی نظر نہ پڑے۔ اور میرا خیال ہے اسلام کی بات اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کا ہر غیرت مند مرد چاہتا ہے کہ میری ماں بہن بیوی بیٹی کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ بدماش سے بدماش آدمی بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت مثال سمجھ لیجئے، جو چیز جتنی قابل احترام ہے اتنی چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں قرآن پاک یا گھروں میں غلاف کے اندر ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا، غلاف میں ہم رکھتے ہیں، کپڑے میں رکھتے ہیں۔ کبھی گھر کی باقی کتابیں بھی آپ کی بچوں کی ہوں گی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھمیٹکس ہے، اردو ہے، سائنس ہے، مطالعہ پاکستان ہے، 100 کتابیں، کبھی آپ نے پردے میں رکھی؟ کبھی ان کے اوپر غلاف دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر سمجھیے دنیا میں کتنے گھر ہیں؟ ہمارے اس شہر قصور میں ہزاروں گھر ہوں گے، کبھی کسی گھر کے اوپر غلاف دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ایک ہی گھر ہے دنیا میں جس کے اوپر کپڑا، جس کے اوپر غلاف اور جس کے اوپر پردہ ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہے اتنے پردے میں رکھی جاتی ہے۔ یہ مثال آپ مردوں کو سمجھ آئے نہ آئے،
میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ آپ کی قیمت ہی کوئی نہیں، یا آپ کو کوئی مجبور کر دیا، یا آپ کے اوپر کوئی ظلم کر دیا، بلکہ اسلام چاہتا ہے معاشرے کی گندگی، اس دنیا کا گند، یہ گلی کی غلاظت، یہ دنیا کے چھینٹے، یہ گندی نظروں کا گند، یہ آپ کے چہروں پہ، پاکیزہ چہروں پہ، صاف ستھرے چہروں پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے تو اسلام نے پردہ لازم قرار دیا۔ اور حضرات، جب پردہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، میرا خیال ہے یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی، لیکن یہ بات بھی میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے گا، جا کے اس کی تحقیق کر لیجئے گا، اس پہ غور کر لیجئے۔ پردہ صرف غیر محرم سے نہیں ہے، محرم سے بھی پردہ ہے۔ میں اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے محرم اور غیر محرم کا فرق سمجھا دوں، سادہ سی بات انداز میں۔ ساری زندگی کسی بھی حالت میں جس بندے سے نکاح نہیں ہو سکتا نا، اس کو محرم کہتے ہیں۔ جو بھی حالات بن جائے، مثلا باپ سے نکاح نہیں ہو سکتا، باپ محرم ہے۔ اسی طرح بہن سے، بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی محرم۔ چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، چچا محرم۔ ایسے ہی باقی رشتوں کو سوچ لیں، بھانجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرم رشتے ہیں۔ لیکن بہنوئی محرم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، بہنوئی محرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا نخواستہ بہن فوت ہو جاتی ہے، اور ایسے درجنوں واقعات ہمارے معاشرے میں، بہن فوت ہو گئی ہے، گھر والوں نے، برادری والوں نے دوسری بہن سے شادی کر دی، اس کا مطلب ہے کبھی تو اس سے شادی ہو سکتی ہے نا، اس لیے بہنوئی محرم نہیں ہے، دیور محرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بھائی کی موجودگی میں بھابھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نخواستہ اگر بھائی فوت ہو جاتا ہے، ایسے واقعات نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں، درجنوں واقعات ہیں، بڑا بھائی فوت ہو گیا، لوگوں نے چھوٹے بھائی سے شادی کر دی، اس کا مطلب ہے کبھی تو شادی ہو سکتی ہے۔ تو سادہ سی تعریف یہ سمجھ لیں، ہر وہ بندہ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم ہے۔ یہ محرم اور غیر محرم کا اگر فرق سمجھ آ گیا تو میں اگلی بات بھی سمجھا دوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ محرم سے بھی پردہ ہے؟ سارا جسم تو اپنی بیٹی کا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور قرآن مجید میں دو جگہ پہ پردے کا حکم آیا ہے، ایک سورہ احزاب میں اور ایک سورۃ النور میں۔ ایک جگہ پہ اللہ نے گھر کے اندر پردے کرنے کا، محرموں سے پردے کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے گھر سے باہر اگر کسی صورت نکلنا پڑ جائے تو وہاں پہ پردے کا حکم دیا۔ سارا لباس تو مرد بھی اپنے جسم کا نہیں اتار سکتا، مرد کو بھی پردہ ہے۔ مرد کا ستر نہیں، مرد کا بھی ستر ہے، اور ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ستر کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے۔ مسلمان کا معاشرہ ایک حیا والا معاشرہ ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، ہر دین کی، دنیا کے ہر معاشرے کی ایک خوبی ہوتی ہے، اور ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر حیا موجود ہے۔ سرے عام آپ اپنے گھر سب کے لیے نہیں کھول سکتے، جو مرضی آئے جو مرضی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عام معاشرے میں نہیں ہو سکتا، تو اسلام میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ کائنات کے امام نے فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت لو۔ میں آپ کو حیران کر دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے اور قریبی صحابی تھے۔ کائنات کے امام ان کے گھر گئے، باہر کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر نے 3 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، اور اسلام میں اجازت لینے کا طریقہ یہی ہے، اور کوئی الفاظ نہیں، میں اندر آ جاواں، او لنگ آئیے، او کہاری ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام والا۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل یہ بیل وغیرہ کا سسٹم آ گیا، اچھی بات ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے، دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، لیکن الفاظ یہی بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معنی یہ ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اللہ کے پیغمبر، 3 دفعہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جواب نہیں آیا۔ او میرے بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سن کے حیران ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹ گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، تسی استاد ہو، تسی لنگو اندر۔ کیوں؟ آپ نبی سے زیادہ پاک ہے، آپ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک ہے، نہ استاد سے پردہ، او نہیں جی تواڈے نال تے تعلقات بڑے اچھے نے، بھرا بنے ہو، تسی آ جاؤ اندر۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کائنات کا امام ان کا روحانی باپ تھا، اندر چلا جاتا، نہ گھر والا غصہ کرتا نہ گھر والیاں غصہ کرتی، لیکن کائنات کے امام واپس پلٹ آئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کے آئے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چمٹ گئے، حضور کیوں واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے 3 دفعہ اجازت مانگی ہے، السلام علیکم کہا ہے، آپ نے اجازت نہیں دی، میں نہیں آیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ناراض ہو جاتا، او جی اسی کھلو کھلو کے آ گئے، ناراض بھی نہیں ہوئے۔ کائنات کے امام جا رہے ہیں، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی زبان پاک سے میرے لیے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں نکل رہی تھی، میں سن رہا تھا، میں جان بوجھ کے چپ تھا کہ چلو اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعائیں کرتے ہی رہے۔ لیکن مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ کائنات کا امام واپس پلٹ آئے۔ حضرات اگر آپ کو میری بات کی گہرائی سمجھ آ جائے نا، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کا من چاہا جو دل میں آئے گا سب کچھ ملے گا، لیکن حیران ہو جائیے بے پردگی تو اللہ نے جنت میں بھی نہیں کرنے دینی۔ اٹھائیے اللہ کا قرآن، جہاں پر اللہ نے جنت کی عورتوں کا، حوروں کا ذکر کیا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جنت کی عورتیں کھلے عام پھرتی رہیں گی، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہ اپنے گھروں میں ٹھہری ہوئی ہوں گی، وہ وہاں بازاروں میں گھومنے والی نہیں ہوں گی۔ جنت پاکیزہ ترین جگہ ہے، لیکن وہاں بھی عورت کو اجازت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ کھلے عام پھرے وہاں پر۔ اللہ کے قرآن نے اللؤلؤ المکنون کے لفظ استعمال کیے ہیں، ہیرے جواہرات سے تشبیہ دی، لیکن مکنون کا کیا معنی؟ مکنون کا معنی ہوا ہے چھپا ہوا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اپنے ان کے شوہر کے علاوہ نہ ان کو کسی مرد نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ مجال ہے کہ قریب بھی آ جائے، یہ پردہ اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اپنی بات کو آگے لے جانے سے پہلے ایک اور بھی بڑی اہم بات سمجھا دوں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ نا یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے جی یہ حکم تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے ہے، یہ حکم تو اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ یہ عام طور پہ بات ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نئے نئے جدید اسکالر نا، بغیر داڑھیوں کے دیندار جو بنے ہوئے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ٹی وی گھر گھر میں ہے، ہماری بیٹیاں بھی سنتی ہوں گی، ہمارے بیٹے بھی سنتے ہوں گے، شیطان 1 منٹ سے پہلے داؤ لگاتا ہے تو کہیں گمراہی نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ بات بھی سمجھا دوں۔ وہ اللہ کے بندو، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ حکم اللہ کے نبیوں کی بیویوں کے لیے اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے لیے ہے، اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو مجھے یہ بتائیے جب اتنے پاکیزہ لوگوں کو یہ حکم ہے کہ آپ نے پردہ کرنا ہے تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کو تو پھر لازمی حکم ہونا چاہیے کہ آپ نے پردہ کرنا۔ ان کے دلوں کو تو اللہ نے پاک کیا تھا، کوئی غلاظت ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ خواتین اللہ کے نبی کی بیویاں اور بیٹیاں ہیں، اور ان کو جو اس دور میں جو مرد تھے وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، اور قرآن نے کہا تھا وہ روحانی بیٹے تھے ان کے، قرآن نے کہا تھا ان کا دل دنیا کا پاکیزہ ترین دل ہے، یعنی جو عورتیں ہیں وہ پاکیزہ ترین عورتیں ہیں، جو مرد ہیں وہ دنیا کے پاکیزہ ترین مرد ہیں۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے پردے میں رہنا ہے، اور پردہ اتنا سخت کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بنیاد بنا کے کہا کہ آپ کی آواز میں بھی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ تو اس لیے یاد رکھیے
پردہ محرم سے بھی ہے، کچھ چیزیں ہم اپنے باپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتے. اور ہمارے اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو، ان سے پوچھئے ذرا. یہ تو بہت پرانی بات ہوگی، ہم سے ایک نسل پہلے کی بات ہوگی، میں اپنی نسل کی بات کرتا ہوں. ہمارے گھروں میں رواج تھا، اچھے اور حیا والے گھروں میں آج بھی ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پردے کے بغیر اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی. آپ حیران ہو جائیے، او پردہ تو ماں کو بھی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جب گھر میں جاؤ نا تو اجازت لے کے جایا کرو. ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جانا؟ اپنے گھر میں بھی اجازت لے کے جائیں، دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں. صحابی کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر گھر میں کون ہوگا؟ ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی. ان میں سے تو کسی کو پردہ نہیں نا، نہ ماں کو پردہ، نہ بھائی بہن کو پردہ، نہ بیٹی کو پردہ، نہ بیوی کو پردہ. فرمایا ہاں گھر میں یہی 4 رشتے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں جاؤ اور تمہاری ماں، بہن یا بیٹی اس حالت میں بیٹھی ہو کہ جس کو تم پسند نہ کرو؟ کپڑے سائیڈ پہ ہوئے ہیں، ریلیکس ماحول میں بیٹھے ہیں. اسلام کے پردے کی انتہا دیکھیے. اپنے سگے رشتوں کے لیے بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بالکل منہ اٹھا کے چلتے جائیں، چہ جائے کہ کوئی غیر محرم کی بات ہو. آپ مجھے بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہستی کوئی آ سکتی دنیا میں؟ ان جتنا ایمان، ان جتنی غیرت، ان جتنی حیا. لوگ تانے دیا کرتے تھے، کافر نا مسلمانوں کو تانے دیتے تھے، تمہارا نبی تو اتنی حیا کرتا ہے جتنی عورتیں کرتی. اتنی حیا. سوچ سکتے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا؟ یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا. آپ کسی اپنے بڑے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں جی آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کو بیعت کہتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں جی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ اس زمانے میں بیعت کا ایک سسٹم تھا، آج بھی ہے، کیا جا سکتا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، پتہ چلا کہ کوئی خاتون آئی ہے، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. کائنات کا حیادار نبی کہتا ہے میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، ہاتھ پیچھے کر لی. اس کے بعد پابندی لگائی تھی کہ خواتین اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگایا کریں. جس امت کا نبی جو ہے وہ غیر محرم کو چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، عام جو خواتین ہیں ان کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک عام مردوں کے سامنے اس طرح سے پھرنا شروع کر دیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں بیٹیوں کے لیے پہلی بات تو میں نے سمجھائی. اگر ان کے لیے پابندی ہے تو عام عورتوں کے لیے تو بالخصوص پابندی ہے. اور دوسری بات، صرف ان کے لیے پابندی نہیں، تو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. ازواج کا معنی نبی کی بیویاں، بنات کا معنی نبی کی بیٹیاں. مجھے بتائیے یہ تیسرے لفظ کا کیا معنی ہے؟ نساء المؤمنین کا کیا معنی ہے؟ مومنوں کی عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں. اس کا مطلب ہے کوئی شک باقی رہا ہی نہیں، مت کوئی گمراہ کرے یہ کہہ کے. آج ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ تو عرب کا کلچر تھا پردہ. نہیں سر، یہ قرآن کا حکم ہے پردہ، یہ اسلام کا کلچر ہے پردہ، یہ عربوں کا کلچر نہیں تھا، یہ اسلام کا حکم ہے. اسلام نے 2 الفاظ استعمال کیے پردے کے، ایک خمر اور ایک جلباب. یاد رکھیے گا، خمر کہتے ہیں چھوٹی چادر کو، جسے ہمارے گھروں میں، ہماری پنجابی میں چنی کہتے ہیں، اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، اوڑھنی کو. گھر میں جب رہنا ہے تو چنی پردہ لے کے رہنا ہے، باہر جب نکلنا ہے عورت نے تو بڑی چادر لے کے نکلنا ہے. یہ دونوں حکم اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور دونوں مسلمانوں کے لیے ہیں، عام خواتین اسلام کی عورتوں کے لیے.
اور پھر نبی کی بیویوں نے اور نبی کی بیٹیوں نے پردہ کر کے دکھایا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، سیدہ کے بارے میں یہ ہے، فرماتی ہیں جب کبھی وہ قرآن پاک کی یہ پردے والی آیت پڑھتی نا تو زاروں قطار روتی تھی۔ کسی نے پوچھا ماں کیوں روتی ہو؟ فرمایا کہ میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جب ہم پردہ نہیں نہ کرتی تھی، حالانکہ حکم نہیں تھا اس وقت، فرض نہیں تھا اس وقت پردہ، فرماتی ہیں میں اس وقت کو یاد کر کے روتی، حالانکہ پردہ فرض نہیں ہے۔ ایک روایت جس کی سند کو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ بھی موجود ہے، کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں دفن ہوئے، اپنے اس کمرے میں، حجرے کا معنی کمرہ ہی ہوتا ہے نا، اپنے اس کمرے میں کائنات کے امام جب فوت ہو گئے تھے میں بلا جھجک چلی جاتی تھی کہ کائنات کے امام کی روضہ پاک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ کہتی پھر میرے والد فوت ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قبر بھی وہاں میرے حجرے میں بن گئی۔ کہتی پھر بھی میں اپنے اس کمرے میں بے جھجک چلی جایا کرتی تھی، مطلب پردے کا بہت اہتمام نہیں کرتی تھی۔ کہتی جب حفصہ کے والد امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی قبر مبارک بھی وہاں بنی، اسی کمرے میں بنی، فرماتی اس کے بعد کبھی میں بغیر دوپٹے کے اس کمرے میں نہیں گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو فوت ہو چکے، اور ہمارا اور آپ کا اور مسلمانوں کا عقیدہ کہ فوت شدہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن حیا کا پیمانہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ سوئی پہ سوئی لگا کے نکے پہ نکا نہیں لگا سکتے، اس میں یہ وہ چونکہ چنانچہ نہیں کر سکتے۔ حیا کا عالم یہ ہے کہ ایک غیر محرم اگر کمرے میں اس کی قبر بھی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی میں بغیر دوپٹے کے وہاں نہیں گئی۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہ بڑی مشہور روایت ہے، اپنے شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا علی جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرا جنازہ رات کو لے جانا۔ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، کھلی ڈلی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کیوں رات کو کیوں لے کے جائے، دن میں دفن کریں گے۔ پیغمبر کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، حیا کی چادر کیا کہہ رہی ہے، ایویں ہی نہیں اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، اس کے لیے یہ کردار پیش کرنا پڑتا ہے۔ فرماتی ہیں جب دن کا وقت ہوگا میری میت یاری ہوگی تو کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، اور میں پیغمبر کی بیٹی یہ برداشت نہیں کرتی کہ میری میت پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ زندہ لوگوں کی بات تو اور ہے، زیب و زینت والے لوگوں کی بات تو اور ہے، سارا میک اپ کر کے باہر جانے والوں کی بات تو اور ہے، کھلے ڈلے بازاروں میں پھرنے والوں کی بات تو اور ہے۔ یا پھر نبی سے نسبت چھوڑ دو، یا پھر اسلام سے رشتہ توڑ دو، جاؤ جا کے کرو جو کچھ دنیا میں کرنا ہے، جو مغرب کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جنہوں نے پردہ اتارا ہے نا، مغرب والوں نے، غیر مسلموں نے، آج ان کی زندگی کا سب سے بڑا روگ یہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلط کام کیا۔ کبھی نیٹ پہ سرچ کر لیں، نوجوان بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ جو مہنگا ڈاکٹر ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ ذہنی مرض کا ڈاکٹر ہے، جسے ہم سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ وہ کون ہے جو ذہنی مرض کا علاج کرتے ہیں؟ اور وہاں کے لوگوں نے لکھا ہے ہمیں سب سے بڑا مرض ذہن کا یہ ہے کہ باپ بیٹی سے پردہ نہیں رکھ رہا، بیٹی باپ سے پردہ نہیں رکھ رہی، بہن بھائی کے ساتھ ہے، بھائی بہن کے ساتھ ہے، اور اس چیز نے ہمیں ساری قوم کو ذہنی مریض بنا دیا۔ اور میں 100 بار اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میرا مالک آپ کی میری عزتوں کی حفاظت کرے۔ آپ نہیں پڑھتے؟ یہ واقعات تو ہمارے پاکستان میں شروع ہو گئے، تھانوں کے اندر کیس ہیں، بیٹیاں جا کے چیختی ہیں، چلاتی ہیں، پیٹتی ہیں، پرچے درج کرواتی ہیں۔ اگر پردے قائم نہ رہے پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ بیٹیاں جا کے پرچے درج کروا رہی ہیں کہ میرا باپ میرا سگا بھائی میرے ساتھ بے حیائی کر رہا ہے۔ سر یہ لاہور، گجرانوالہ، کراچی،
یہ یہاں کے واقعات ہیں، میں آپ کو صرف یورپ کی بات نہیں بتا رہا۔ خدا واسطے اپنی عزتوں کو سنبھال لو، خدا واسطے اپنی چادروں کی فکر کر لو۔ اگر چاہتے ہو آپ کی میری نسلیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، آپ کی ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں، تو پھر اس کے لیے ابھی فکر کرو، اپنی بیٹی کی منت کرو، اپنی بیٹی سے پیار کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت 14ویں گریڈ کے ابائی بنے رہو یا 18ویں گریڈ کے بنے رہو یا رو بھی ڈال کے بات سمجھائے۔ اپنی بیوی سے سمجھا دو، اچھے طریقے سے سمجھا دو۔ آپ ان سے کہیے میرا حکم نہیں ہے پردہ، اگر میرا حکم سمجھ کے پردہ کر دیو آج ہی اتار دو۔ میرے گھر کا کلچر نہیں ہے پردہ کرنا، اگر میرے گھر کا یا میری برادری کا کلچر سمجھ کے پردہ کر رہی ہو تو پھر تو تمہیں اس پردے کا ثواب ہی کوئی نہیں ہو رہا، آج ہی اتار دو۔ لیکن اگر اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہو تو پھر کرو۔ اگر مالک کا حکم ہے، اگر پیارے نبی کا حکم سمجھ کے کر رہی ہو، پھر اللہ کی قسم جتنی دیر تیرے سر پہ دوپٹہ رہے گا آسمان کے فرشتے تیرا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اور کیا کہنا، اللہ کی قسم پردے کا، چادر کا ایک ایک دھاگا تیرے ثواب والے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حیا کی نظر یہ تیرے ثواب والے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ یہ اٹھتے ہوئے قدم یہ اللہ کی جنتوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کائنات کے امام نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک دن اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے، ان کے شاگرد بھی بیٹھے تھے جسے تابعی کہتے ہیں، دور سے نہ ایک عورت گزری، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا نا تو وہ جا رہی ہے۔ عام عورت تھی مکے کی، کالے رنگ کی عورت تھی، حدیث میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں۔ کہنے لگے اگر کسی نے جنتی عورت کو دیکھنا تو اس عورت کو دیکھ لو، یعنی دور تھی نا، نظر نہیں پڑنی تھی پوری، ویسے سمجھ آ رہی تھی کہ کون خاتون جا رہی۔ ان کے شاگرد پوچھتے ہیں جی اس کی کیا وجہ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ عورت ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کے کہا تھا اللہ کے پیغمبر مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کائنات کے امام میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دعا کر دیتا ہوں، تیرے بیماری بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک سودا ہے، اللہ سے کر لو۔ سودا یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو اس تکلیف پر تو پھر اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ اس تکلیف کو اگر برداشت کر جاؤ نا، ہمیں چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی تو ہم ہی چیخنے لگ جاتے ہیں، یہ تو مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے تکلیف آنا، یہ تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ بندے گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو کوئی غم لگا دیتا ہوں، وہ غم میں پریشان رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اوکھا ویلا آیا ہے، اللہ کی قسم یہ سوکھا ویلا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اوکھا ویلا آیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہوں۔ گناہگار ترین بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے جا جا جنت میں جا، تیرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو کسر ہی کو نہیں چھڑی، میں تے اپنا پورا ٹل لا کے گناہ کیتے نے، تو گئے کدھر؟ فرمایا ہم نے تمہیں غم لگا دیا تھا، پریشانی لگ گئی سی تینوں ایک باری، کبھی پیسیاں دی، کبھی کاروبار دی، کبھی تھی پتر دی، کبھی رشتیاں دی، کبھی برادری دی، کبھی محلے دی، کبھی مسجد دی، کبھی مقتدیاں دی، کوئی پریشانی لگ گئی سی، وہ تو پریشان جننے دن رہے نا اسی تیرے گناہ معاف کر دے رہے ہیں تو تیرے سارے گناہ ہی مک گئے۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا۔ کہا میں دعا کر دیتا ہوں تیری بیماری بھی ختم ہو جائے گی، مرگی کے دورے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک سودا ہے اللہ سے کر لو، اگر تو اس حالت میں صبر کرے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ خاتون کہتے اللہ کے پیغمبر سودا منظور ہے، جنت پکا ہو گیا، جنت کی گارنٹی مل گئی نا، آپ نے میں نے نہیں دی، اس نے دی ہے جس کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا، انہوں نے دی ہے نا، جنت پکی ہو گئی۔ لیکن مسلمان عورت کی حیا کیا ہے؟ جنت کی گارنٹی ملنے کے باوجود پھر کہا اللہ کے پیغمبر یہ بات تو ہو گئی لیکن ایک بات اور ہے، جب مجھے دورہ پڑتا ہے نا تو میرا پردہ اتر جاتا ہے۔ کائنات کے امام جنت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے دعا اتنی تو کر دینا میرا پردہ نہ اترے،
یہ جنت کی عورت کو فکر ہے جس کو کائنات کا امام گارنٹی دے چکا ہے کہ تو جنتی ہے. اس نے کہا کائنات کے امام مرغی کا دورہ منظور ہے، بے پردگی منظور نہیں ہے. جائیے جا کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتائیے. اللہ کا ایک فیصلہ میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مسلمان بنایا. اگر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو تو پھر اللہ کے حکم کی پابندی کرو. اگر اپنی مرضی کرنی ہے پھر اسلام کو چھوڑ دو، مسلمانی کو چھوڑ دو. ہر ادارے کا ایک اصول ہے، ایک دائرہ ہے، اس کے اندر رہنا ہے. اور کائنات کے امام کے صحابہ اور صحابیات نے کمال ہی کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، بڑا مشہور واقعہ ہے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں. غزوات ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی، مسلمان واپس آتے تھے، آ کے خبریں ملتی تھی. ایک خاتون آئی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کے لیے، کائنات کے امام میرا بیٹا بھی گیا تھا آپ کے ساتھ جہاد کے لیے، اس کی کیا خبر ہے؟ کوئی ماں اگر یہ واقعہ سن رہی ہے یا سنے گی، کئی دفعہ سنا ہوگا، پھر اپنا ایمان تازہ کریں. کیا حالت ہوگی؟ کائنات کے امام نے کہا بی بی تیرا بیٹا تو میدان جہاد میں شہید ہو گیا ہے. گبرو بیٹے کی، جوان بیٹے کی موت اللہ کبھی کسی کو خبر نہ دے. اللہ والدین کو اولاد کے دکھوں سے بچائے، اللہ اولاد کو والدین کے دکھوں سے بچائے. بیٹے جوان سال بیٹے کا مان ٹوٹ گیا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، آنکھوں سے آنسو تو فطرت ہے، آنسو نکلے. وہ خاتون وہاں ویسے ہی کھڑی رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. صحابہ اکرام حیران ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس عورت کو آپ نے اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے اور یہ عورت اپنی جگہ سے ہلی نہیں، اس کا پردہ تک بھی نہیں ہلا، اس کا کپڑا بھی نہیں ہلا. اس خاتون نے اس موقع پر بہت خوبصورت جواب دیا تھا. اگر ایک جواب میری آج کی اس پوری تقریر کا آخری جملہ ہی سمجھ آ جائے، اللہ کی قسم پتہ چل جائے کہ ایمان کیا چیز ہے، حیا کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے. خاتون نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر بیٹے کی موت کی خبر بہت بڑی خبر ہے، یہ کو ماں ہی جانتی ہے کہ کتنی بڑی خبر ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا فوت نہیں ہوا. میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری، حیا تو قائم ہے. ہمارے ہاں تو خوشی کا موقع ہو تو سارے پردے اتر جاتے ہیں، اور دلیل ایک ہے، اور کہتے ہیں لو جی کیڑا کو روز روز خوشی آنی ہے، کرن دیو جی جو کچھ کرنا ہے. خدا نہ خواستہ غم کا موقع آئے تو پھر بھی سارے پردے اتر جاتے ہیں، اور آرام سے ہم کہیں مینوں تو ہوش ہی نہیں رہی. یہ حیا والیوں کی بات میں نے کی ہے. حضرات جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دیتا. میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، اس کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں جو رہ گئی ہیں، اور یہ بڑا لمبا مضمون ہے. انشاءاللہ پھر جزیات اور تفصیلات بھی عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دوسروں کی عزتوں کا محافظ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری عزتوں کی آپ حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.